علامہ صاحب، اقوال زری یہ کیا ہوتی ہیں؟ کیا سچ ہوتی ہیں؟ اکثر جو ہے دیکھتے ہیں ہم کہیں پوسٹ لگی ہوئی ہے یا پھر کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے حضرت علی کا قول جو ہے اقوال ہے، یا پھر کسی صحابی کا ہے، یا پھر کسی جو ہے حضرت لقمان کے بارے میں زیادہ سنتے ہیں۔ اصل میں اقوال زریں جو ہے نا مختلف شخصیات کی طرف منسوب قول ہوتے ہیں، منسوب قول ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں، مطلب امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، مطلب ان کے نہیں ہوتے، منسوب ہوتے ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے ان کے ہیں یا نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو میں نے پڑھا اور سنا ہے، دیکھے ہیں نا، اس میں تحقیق نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت مولا علی کرم وجہ کریم کے جو اقوال ہیں، جو لوگ بیان کیے جاتے ہیں، زیادہ تر ان کے نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک بات بہت مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ جو چیز اچھی لگتی ہے نا تو اس کو کسی بزرگ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ہم جب کسی بزرگ کی طرف اس کو منسوب کریں گے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، پھر عقیدت میں اس کو لوگ لیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو کوئی اچھی چیز ہوگی نا، ہم تو اس کو اسلام سے منسوب کر دیں گے یا کسی بزرگ سے منسوب کر دیں گے۔ اور یہ صرف یہاں نہیں، ہر مذہب کے اندر یہ چیز آپ کو ملے گی۔ تو یہ جائز نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے نا۔ آپ کو مولا علی کا قول ملا تو سب سے پہلے آپ تحقیق تو کر لیں کہ مولا علی کریم کا یہ قول ہے یا نہیں ہے، مطلب یہ قول ان کا کہاں پر ہے، اس کی سند کیا ہے، اس کی کس کتاب کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تحقیق ہے یا نہیں ہے، یا ایسے ہی کوئی بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک کے بارے میں ہے، اسی طرح کسی بزرگ کا قول ہے، اسی طرح کسی شخصیت کا قول جو آپ نے کہا، تو تحقیق ہونی چاہیے۔ اقوال زری جو آپ کر رہے ہو، ترغیب یا ترہیب کے لیے بعض لوگوں نے چیزیں جو ہیں اپنی طرف سے بھی گھڑی ہیں، ترغیب اور ترہیب کے لیے۔ ترغیب یہ کہ اگر ہم کسی بزرگ کی طرف اس کو منقول کریں گے تو لوگ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ کوئی اچھی بات ہے، اس کی فضیلت اس کو ایڈ کر دی کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ آپ کو ملے گا۔ حالانکہ وہ کام تو اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے کرنے سے وہ جو ثواب ہم کرتے ہیں نا، اس کا تعلق نہیں ہوتا آگے پیچھے کسی نہ کتاب سے، نہ کسی حدیث پاک سے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر اس طرح بیان کریں گے تو لوگ عمل کریں گے، ہم کو ثواب ملے گا۔ ایسے ثواب نہیں ملے گا۔ اچھی چیز ہے نا، آپ کے ذہن سے کوئی چیز آئی ہے تو آپ بولیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، آپ کرو، آپ کو فائدہ ہوگا۔ منسوب نہیں کرو کسی کے ساتھ۔ اسی طرح کوئی بری چیز ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں یہ بری چیز ہے، اس کا نقصان ہے، آپ اس کو کسی کے ساتھ منسوب نہیں کرو کہ اگر یہ کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ جیسے آپ میسج عام طور پر کرتے ہیں نا، کسی اور کو فارورڈ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، وہ نقصان ہوگا، اس کو اتنے لوگوں تک نہیں پہنچایا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، فلاں نے کیا تو فلاں مر گیا۔ یہ 100% جھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں پھیلانے سے انتشار پیدا ہوتا ہے اور بندہ ٹینشن میں جاتا ہے، یار نہیں پھیلاؤں گا تو مجھے پر نقصان ہو جائے گا۔ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ میرے پاس ہزاروں چیزیں ایسی آئی ہیں، مبالغتاً کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر کسی نے اس کو مذاق سمجھا تو اس کا انتقال ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا۔ میرا تو الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ میں نے اس کو آگے پھیلایا، نہ میں نے اس پر عمل کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آپ بھی اگر یا کوئی بھی ایسے نا چیزیں آتی ہے اس کو پھیلاؤ، نبی پاک علیہ السلام پر کلمہ پڑھا ہے، ایمان ہے تو اس کو پھیلاؤ، نہیں تو اس کو نہیں، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کا کام ہے ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اقوال زری بھی اس طرح تحقیق ہے تو ٹھیک ہے، اچھی چیز کر کے اس کو بغیر کسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ اس کو بھیج دیں۔ جزاک اللہ۔